تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میراث کے حصے بیان فرمانے کے بعد احکام خداوند پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ خدائے پاک کے قانون کو توڑنا اور حد بندیوں سے آگے بڑھنا بغاوت ہے، اور قانون کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ جل شانہ کی رضامندی اور اس کے انعامات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ فرما برداروں کے لیے باغ ہیں جو دار النعیم میں ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو لوگ حدود و قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ نافرمانوں کی سزا دوزخ کا عذاب ہے جو ذلیل کرنے والا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے یا جھوٹے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کو ظالمانہ قوانین بتاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو کافر ہیں ہی، ان کے لیے سزا دائمی اور ابدی ہے، ان کو دوزخ سے کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہوئے بے عمل ہیں سزا کے مستحق وہ بھی ہیں۔ اللہ کی جب مشیت ہوگی ان کی دوزخ سے رہائی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔